یہودیوں کی ایک خاص کیپ ہوتی ہے، اتنی سی کیپ یہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، ماشاءاللہ داڑیاں تو ایک اچھا کام کرتے ہیں، بڑی داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی سی یہاں کیپ ہوگی، خاص ڈریس ہوتا ہے ان کا۔ پہلے تو ہمیں یہودی کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے کراچی میں، اب دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے تو بہت سارے، میں تو بعض دفعہ دم کروانے جانے لگا تھا، میں نے کچھ لگ رہا ہے بخاری کے کوئی استاذ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے داڑھی کی وجہ سے ویسے چہرہ تو نورانی ہو ہی جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی امریکہ میں اور کینیڈا میں، تو جاپان میں بھی میں نے دیکھے، تو میں سمجھا کہ کوئی بخاری پڑھانے والے مدرسے کے استاذ ہیں، میں نے کہا جا کے دم کراتا ہوں، انہوں نے کہا رکھ کے چماڑ لگے گا، دم نہیں کرانا بھائی، یہ یہودی۔ تو ہانگ کانگ میں دیکھے ہم نے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے یہودی۔ تو اس لیے میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہودیوں سے عبرت حاصل کرو۔ یہودیوں کا مذہب اتنا پرانا، پھر بھی داڑھی کا انکار نہیں کیا اب تک انہوں نے، اتنے لبرل اتنے سیکولر ہو گئے، کیونکہ تورات میں داڑھی لکھی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا داڑھی بڑھاؤ، تو کتنا کچھ یہودیوں نے اپنے دین کو چینج کر لیا، داڑھی اپنے مذہب سے نہیں نکال سکے۔ اور ہمارے مسلمان اسکالر، جبکہ ہمارے پاس نبی کی بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں، آف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، خود نبی کی داڑھی، اور حکم دیا جا رہا ہے رکھو نہیں بڑھاؤ، تبھی کم از کم ایک مٹھی واجب ہے، اس لیے کہ بڑھانے کا حکم ہے، اگر ایک مٹھی سے بھی کم ہوگی تو بڑی بھی تھوڑی ہوگی پھر وہ۔ اہل حدیث تو اس کی ظاہر پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی بڑھاؤ۔ اچھا، اس میں لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، میں کہ تم مذاق مت اڑاؤ، وجہ اس کی ہے کہ بہرحال وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں، اعف اللحا، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم نہیں ملتا، تو اس لیے اب کسی کا مذاق اڑانا اس بیس پہ کہ وہ بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں اور یہ غلط ہے بھائی۔ وہ اس میں سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا، اعف اللحا، چھوڑ دو اپنے حال پہ۔ ہم عبداللہ بن عمر کے قول سے استدلال کرتے ہیں، ان کے عمل سے، کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور صحابہ نے کسی پر ان پر اعتراض نہیں کیا، تو یہ گنجائش ہے۔ تو لیکن نص تو ہے نا بہرحال ان کے پاس، تو اس میں مذاق نہیں بنتا کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال اسلام میں حکم داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ بڑھانے کا۔ تو غامدی صاحب نے کیا انکار کر دیا کہ ایکچولی کلچر تھا۔ بھائی کلچر تھا تو نبی آرڈر کیوں دے رہے ہیں؟ نبی ان کا کلچر تو عربوں کا کھجور کھانا بھی تھا، تو آپ نے کھجور کھانے کے آرڈر دیے ہیں؟ کہ عربوں کا کلچر تھا لنگی پہننے کا، آپ نے کہیں لنگی کا آرڈر دیا ہمیں؟ عربوں کا کلچر تھا گدھے کی سواری کا، تو آپ نے آرڈر دیا ہمیں گدھے کی سواری کرو؟ بھائی بطور مذہب اور بطور دین کے داڑھی بڑھانے کا آپ نے حکم دیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، تو فطرت کی مخالفت تغییر خلق اللہ کہلاتی ہے۔ ان میں داڑھی بڑھانا، مونچھیں گھٹانا، بغلوں کے بال صاف کرنا، تو کیا بغلوں کے بال صاف کرنا آپشنل ہے؟ کیا کرو نہ کرو آپ کی مرضی؟ نہ کاٹنے پڑیں گے آپ کو، ناخن کاٹنا، یہ سب ایک ہی حدیث کا حصہ ہیں۔ تو جیسے ناخن کاٹنا واجب ہے، آپشنل نہیں ہے، بغلوں کے بال صاف کرنا اس حدیث کی روشنی میں واجب ہے، آپشنل نہیں ہے۔ بول دو نا، مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ بڑھائی بھی ہوں گی۔ زیر ناف بال صاف کرنا واجب ہے، آپشنل نہیں ہے۔ تو اسی حدیث میں بھائی داڑھی بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ کیسے آپشنل ہو گیا؟ اس کا کلچر، نبی کلچر بیان کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، نبی کیا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حدیث، اللہ کا حکم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، اس کو اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا۔ تو یہودیوں نے اپنے مذہب سے داڑھی نہیں نکالی، تو یہ مذہب کا آرڈر۔ سکھوں سے عبرت حاصل کرو۔ جب میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ اترا ہوں، مجھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے سردار نظر آئے، حالانکہ ایئرپورٹ پہ وہ جاب کر رہے ہیں، کوئی مینیجر ہے، کوئی پائلٹ ہے، داڑھی سب نے رکھی۔ 99 جو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جنہوں نے داڑھی کاٹی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ سکھ ہے یا کچھ اور، لیکن انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائی، پھر ہم لوگ کے لیے کیا خیال ہے؟ اور غامدی صاحب نے تو انکار ہی کر دیا۔ تو ہمارے تو پیغمبر، دیکھو یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا، لیکن آپ کی بھی کیا تھی؟ داڑھی۔ اور جمال میں سب سے زیادہ جمال اللہ نے، حسن الگ چیز ہے، جمال الگ چیز۔ حسن میں سب سے بڑا درجہ یوسف علیہ السلام کا، لیکن جمال جو حسن کے سے اوپر کی چیز ہے، وہ جمال سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی۔ اس لیے میں غامدی صاحب اور ان کے فالوور سے کہتا ہوں کہ آپ سے نہیں رکھی جا رہی، آپ توبہ استغفار کر لو، لیکن انکار مت کرو بھائی۔ آپ تحریف دین جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے، تو اور ہمت کر کے رکھ لو، کیا جا رہا ہے یار۔